دوستوں میں ہوں رفیق بلوچ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں سے اچھی باتیں، اچھی چیزیں شیئر کروں، جو میں پڑھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں یا جو میں دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان باتوں سے کسی ایک دوست کو بھی اگر فائدہ ہو جائے، اگر ایک دوست کو بھی اچھی لگیں اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے تو یقین مانیں میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور میرے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ بخشش کا باعث ہو اور میرے لیے آسانی کا باعث ہو۔ تو میں اس نیت کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، اور میں جس چیز سے موٹیویشن لیتا ہوں یا میں جس چیز سے کچھ حاصل کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ دوستوں کو دوں۔ تو لہذا آج میں حسد کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوستوں، اور میں اس کے اوپر ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو حسد جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خطرناک روحانی بیماری ہے۔ حسد کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل ہم ہمارے اندر جنم لے رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را حسد جیسی بیماری سے بچیں۔ ہاں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حسد ایک بیماری ہے۔ ہم نہیں جانتے، اور ہم جانتے بوجھتے جو ہے نا اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ یہ حسد نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ہم یہ سوچیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اگر اس کو دیا ہے تو اس کو اس سے زیادہ دے، اور مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز۔ اگر یہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یا اس کو دو گاڑیاں دی تو مجھے کیوں نہیں دی ایک گاڑی، اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے مجھے دے، یا اس سے چھین لے مجھے دے، یا اس سے چھین لے مجھے دے نہ دے کسی اور کو دے دے، تو یہ ایسی ایکسٹریم کی سوچنا، اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو جیلسی کہتے ہیں۔ تو خدا را اس سے بچیں۔ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ دل کا بہت اچھا تھا، اور جو بھی اچھی بات کرتا اس کو اچھا لگتا۔ تو ایک آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا، وہ اس کی دربار میں آتا اور ایک بات کرتا تھا ہمیشہ روزانہ، لیکن بادشاہ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ آتا وہ کہتا بادشاہ کو کہ بادشاہ جو کوئی بھی کام اچھا کرے تو اس کو انعام دے، اور جو کوئی برا کام کرے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، وہ خود ہی اپنا انجام کو پہنچے گا۔ یہ بات بادشاہ کو بہت اچھی لگتی تھی، اور بادشاہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا، بڑا عزت دیتا، اکرام دیتا، بڑا احترام کرتا، اور اس کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتا۔ لیکن جو وزیر تھے، وہ ان میں سے ایک وزیر جو اپنے آپ کو بڑا سینئر کہتا تھا، بڑا سمجھدار کہتا تھا، وہ بڑا جیلس ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا دیکھیں جی یہ نیا آیا ہے، اس نے اتنا عزت، اتنا مقام بادشاہ کے دربار میں بنا لیا ہے، ہم اتنے پرانے ہیں اور اتنا عرصہ سے بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بادشاہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ تو وہ دل ہی دل میں اس کے حسد پیدا ہو گیا، اور اس کے خلاف وہ سازشیں کرنے لگا، سوچنے لگا کہ اس کو بادشاہ سے کیسے دور کریں۔ سوچتے سوچتے ایک دن اس کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بادشاہ کو جا کے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو آدمی آتا ہے، وہ جس کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہ بڑا بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے سامنے اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ کے جو ہے نا وہ پھر جا کے گلے کرتا ہے، اور آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کے خلاف اچھی باتیں نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کو وزیر نے اس نے کہا کہ وہ آپ کے متعلق کہتا ہے کہ بادشاہ اپنی صفائی نہیں کرتا، بادشاہ کے جو ہے نا منہ سے جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے، تو یہ اچھا بادشاہ نہیں ہے، تو یہ تو بالکل اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ بری بات ہے۔ تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے نا جب آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ وہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے دن وہ جب آیا تو اس نے بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کے بعد پھر اسے کہا کہ وہ بات سنا جو کہتا ہے۔ تو پھر اس نے جب وہ بات کرنے لگا تو اس نے آگے اپنے منہ کے جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا، اور پھر اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو اچھا کرے اس کو انعام دیا کر، اور جو برا کرے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کر۔ تو بادشاہ سمجھ گیا، اور اس کو وزیر نے اس کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے نا اس کو ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اس کو دیا، کہا کہ فلاں گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو خط دو۔ تو وہ بادشاہ جو بھی خط لکھتا تھا، اور اس میں وہ ہمیشہ انعام و کرام کے متعلق لکھتا تھا۔ تو وہ خط لے کے وہ شریف آدمی، جو نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، وہ باہر نکلا۔ جو ہی باہر نکلا تو وزیر جو حسد اسے کرتا تھا وہ آ گیا۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے تو مجھے یہ خط دیا ہے اور کہا ہے کہ فلاں گورنر کے پاس چلو۔
اس کے اندر مزید حسد آ گیا. اس نے کہا میں تو اس کو سزا کے لیے وہ گیا تھا، لیکن بادشاہ نے اس کو انعام و کرام کے لیے خط لکھ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں. وزیر نے کہا آپ کو تو کسی پیسے کی دولت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دولت دی ہے، تو آپ یہ خط مجھے دے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں، مجھے تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. کیونکہ وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. مومن ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ہیلپ کر کے زیادہ جو ہے نا خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس وزیر نے وہ خط لے لیا، وہ خط لے کے گورنر کے پاس چلا گیا. تو جب اس نے وہ خط گورنر کو دیا تو گورنر نے پڑھ کے اسے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں اس نے کہا ہاں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انعام و کرام دیں. اس نے کہا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھوسا بھر کے میری دربار میں پیش کیا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بادشاہوں کی بےعزتی، توہین اور اس کے خلاف باتیں کیسے کی جاتی ہیں. تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے خلاف میرے لیے نہیں لکھا بادشاہ نے، آپ اس کی تسلی کروا لیں، اس کی تصدیق کروا لیں. لیکن اس گورنر نے اس کی ایک بات نہ سنی اور پھر اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. دوسری طرف وہ نیک آدمی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا. جب وہ بادشاہ کے سامنے دوسرے دن پیش ہوا، بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں وہ خط لکھ کے دیا تھا، میں نے کہا گورنر کے پاس جانا، تو تم وہاں نہیں گئے. تو اس نیک آدمی نے بتایا. اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کا خط لیا، خط لینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہ آپ کا فلاں وزیر آیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے. میں نے سارا واقعہ اس کو بتایا. تو اس نے کہا تجھے تو پیسے کی ضرورت نہیں، یہ خط مجھے دے، میں لے جاتا ہوں. تو میں نے اس کو دے دیا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ تمہیں پتہ ہے اس کے اندر انعام نہیں تھا، اس کے اندر تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اس کو قتل کر کے اور اس کے اندر بھوسا بھر کے میری دربار میں پیش کیا جائے، تو تم نے میرے خلاف بات نہیں کی. تو وہ ایک شخص نے کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو وزیر نے کہا تھا کہ تو نے کہا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا. اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا. تو اس نے کہا پھر آپ نے ہاتھ کیوں منہ پہ رکھا تھا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آ رہا تھا، آپ کے دربار پہ آنے سے پہلے اس وزیر نے میری دعوت کی تھی، اور دعوت کے دوران اس نے میرے کھانے میں پیاز زیادہ مقدار میں ڈال دی، جس کی وجہ سے میرے منہ میں سے سمیل آ رہی تھی. میں نے اپنی سمیل کو روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بادشاہ سلامت کو یہ سمیل نہ جائے، تو اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا. تو بادشاہ کو سمجھا کہ واقعی اسی وزیر کی سازش تھی کہ پہلے اس کو کھانا کھلایا، کھانے میں جو ہے نا وہ پیاز ڈالے، اور پھر بادشاہ کی کان میں بھی ڈال دیا کہ وہ اس سے سمیل کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. لیکن انجام کو وہ پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاسد ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے. حسد جو کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. نیک آدمی یا شریف آدمی اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ ان سے بچیں. خدارا آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس 2 کاریں ہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی ناراضگی ہم لیتے ہیں. اللہ کی تقسیم پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا ناشکرا ہوتا ہے. یار اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ بہت دے گا. اللہ نے جس حال پہ بھی رکھا ہے نا، اس میں اللہ کی حکمت ہے. اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے نا تو ہم ساری زندگی پچھتائیں گے، ہم ساری زندگی جیلس ہوں گے، ہم ساری زندگی اپنے آپ کو جلائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد نواز دے. اور میرا ایمان ہے جب آپ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، اللہ آپ کو نواز دے گا. یہی ہمارے بزرگان دین نے، یہی ہمارے انبیاء نے، اور یہی ہمارے جو ہے نا نیک لوگوں نے ہمیں سکھایا، اور انعام بھی پایا ہے اسی میں. تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو اس حسد جیسی بیماری سے بچائے، اللہ آپ کو ناشکری سے بچائے، اللہ آپ کو شکر گزار بنائے. اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گھر والوں کا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دینا. اور اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے. والسلام.